اس روئے زمین پر جو اللہ تعالیٰ کے جو تیسرے نبی ہونے کا جنہوں نے اعزاز حاصل کیا وہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام آپ کی ذات پاک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا نام لے کر آپ کا ذکر فرمایا ہے، 2 مرتبہ آپ کا نام قرآن کریم میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے نبی کتاب میں ادریس کو یاد کریے۔ تعالیٰ نے صدیق بھی کہا، صابر بھی کہا اور صالح بھی فرمایا۔ آپ کی جو خصوصیات ہیں حضرت ادریس کی وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر آپ کو فائز فرمایا۔ آج ہم اور آپ جو قلم یوز کرتے ہیں، قلم سے جو ہم لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں، تو اس روئے زمین پر اس کی ابتدا، اس کا آغاز، اس کی بگننگ، لکھنے کی، تحریر کرنے کی جو بگننگ ہوئی ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتا تھا کہ لوگ لباس نہیں پہنتے تھے بلکہ جانوروں کی کھالیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے قبل جتنے بھی آئے تو وہ جانوروں کے لباس، جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم کو کور کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ آپ نے سب سے پہلے لباس کو ایجاد کیا اور آپ نے خود سلائی کی اور آپ کپڑے سیتے تھے، اور جب کپڑے سیتے تھے تو کسی سے معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ فی سبیل اللہ آپ لوگوں کو کپڑے سی کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پہنا کرو۔ اس طرح سب سے پہلے جو ہتھیار بنانے والے ہیں، ہتھیار کا آغاز وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ تو قابل نے جو حضرت حابل کو جو قتل کیا تھا وہ تلوار سے نہیں بلکہ پتھر سے کیا، پتھر پھینکا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ نے ان کے خلاف جہاد کی۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ حضرت ادریس نے قابل کی اولاد جو نافرمان تھے، تو سب سے پہلے جو انسانوں کے ساتھ جو جہاد ہوئی، جنہوں نے حق کے پرچم کو جو بلند کیا ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے ہیں۔ تو عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے آپ نے روئے زمین پر سب سے پہلے آپ نے ترازو آپ ہی نے اسے بنایا، اور آج دن تک یقیناً جس کے ذریعے آج لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس زمین پر اس علم کا آغاز بھی حضرت ادریس سے ہوا کہ آپ ہی ستاروں کو دیکھتے تھے اور ستاروں کے ذریعے آپ وہ علم یعنی جو علم عطا فرمایا، حالات جان لیتے تھے، آنے والے حالات کو جان لیتے تھے، وقت کو جان لیتے تھے۔ یہ ایک علم ہے جو علم نجوم جس کو کہا گیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ علم حضرت ادریس کو عطا فرمایا۔ علم تھا جسے علم رمل کہتے ہیں، بعد میں اسے منع کر دیا گیا۔ جو زمین پر کچھ لکیریں کھینچ کر زائچہ بنایا جاتا، کچھ باکس بنائے جاتے اور پھر حالات معلوم کیے جاتے تھے، تو یہ علم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا۔ آج جو سائنس جس سے مدد لے رہی ہے، تو 1400 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے حضرت ادریس نے اس علم کو آپ نے ظاہر کیا، اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ کو جو 30 صحیفے جو عطا فرمائے تھے، آپ کیا کرتے؟ لوگوں کو بلاتے اور پھر اس کا درس دیتے، کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، بری باتوں سے آپ روکتے تھے، اچھے کاموں کی طرف آپ بلاتے تھے۔ جو آپ درس کی صورت میں آپ درس دیا کرتے تھے، اتنے جو کثرت سے درس دینے لگے کہ اب آپ کا نام ہی ادریس پڑ گیا۔ سے اللہ تعالیٰ نے جناب ادریس علیہ السلام کو ایک بلند مقام عطا فرمایا تھا، جسے ہم اور آپ کبھی بھی پوری امت جسے فراموش نہیں کر سکتے۔